آئیے بات کرتے ہیں اینابل گڑیا کی۔ یہ کہانی اب صرف ایک کہانی نہیں رہی بلکہ کلچر میں خوف کی ایک علامت بن چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس خوفناک داستان کے پیچھے آخر ہے کیا۔ یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے 1970 میں ایک بہت ہی معصوم سے تحفے سے، لیکن یہ کوئی عام تحفہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو بہت جلد ایک بھیانک خواب میں بدلنے والی تھی اور اس سے جڑے ہر انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ کہانی کا مرکز ہے ڈونا، جو ایک نرسنگ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی والدہ اسے ایک گڑیا تحفے میں دیتی ہیں۔ شروع میں تو یہ گڑیا ایک بہت پیاری سی ساتھی تھی، اس کے اپارٹمنٹ کی ایک رونق، یوں سمجھیں ایک خاموش دوست جس سے وہ اپنے دن بھر کی باتیں شیئر کرتی تھی۔ بہت جلد یہ گڑیا ڈونا اور اس کی روم میٹ اینجی کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ وہ ان کے ساتھ میز پر بیٹھتی، ان کی باتیں سنتی۔ کالج کی لمبی شفٹوں کے بعد اس کی موجودگی ایک طرح سے تسلی بخش تھی، لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہنے والا تھا۔ لیکن پھر چیزیں بدلنے لگی۔ وہ جو سکون کا احساس تھا وہ آہستہ آہستہ ایک عجیب سی بے چینی میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ گڑیا میں زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ یہ سب بہت آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ پہلے تو گڑیا اپنی پوزیشن بدلتی، جیسے اس کے ہاتھ یا پیر کسی اور طرح سے رکھے ہوتے۔ پھر وہ پوری کی پوری حرکت کرنے لگی، ایک کمرے میں چھوڑو تو دوسرے میں ملتی، اور آخر میں ایسے تحریری ثبوت ملنے لگے جس نے یہ بات پکی کر دی کہ ان کا پالا کسی اندیکھی طاقت سے پڑا ہے۔ انہیں کاغذ کے ٹکڑوں پر ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹ ملنا شروع ہوئے، اور یہ وہ کاغذ تھا جو ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ پیغام ہمیشہ ایک ہی ہوتا، بالکل بچوں جیسی لکھائی میں، مجھے بچا لو۔ ایک سادہ سی لیکن رونگٹے کھڑے کر دینے والی درخواست، لیکن کس کی مدد اور کیوں؟ ظاہر ہے وہ جوابات کے لیے بے چین تھے، تو انہوں نے ایک میڈیم سے رابطہ کیا۔ اس نے ایک ایسی کہانی سنائی جس سے بظاہر یہ معاملہ حل ہو گیا، لیکن یہ وضاحت کوئی تسلی نہیں تھی، یہ ایک چال تھی، ایک خطرناک دھوکہ جو معاملات کو صرف مزید خراب کرنے والا تھا۔ میڈیم نے انہیں بتایا کہ اینابل ہگنز نامی ایک چھوٹی بچی کی روح اس گڑیا سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمدردی میں آ کر ڈونا اور اینجی نے اس روح کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے سوچا کہ وہ ایک بھٹکی ہوئی روح کو سہارا دے رہے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے ابھی ایک شکاری کو اپنے گھر میں دعوت دی ہے۔ لیکن یہ جو معصوم روح کا بھرم تھا نا، یہ اس وقت ٹوٹا جب اینجی کا بوائے فرینڈ لو ایک رات وہاں ٹھہرا۔ وہ شروع سے ہی گڑیا پر شک کرتا تھا، اسے گڑیا سے عجیب سی منفی توانائی محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ اس خوفناک تجربے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کہانی کے مطابق لو آدھی رات کو جاگا، لیکن ایک دہشتناک احساس کے ساتھ۔ وہ اپنا جسم بالکل نہیں ہلا پا رہا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا لیکن اپنے ہی جسم میں قید تھا، ایک ایسی حالت جسے ہم آج سلیپ پیرالیسس کے نام سے جانتے ہیں۔ جب وہ وہاں بے بس لیٹا تھا، اس نے اپنے بستر کے آخر میں دیکھا اور وہاں گڑیا تھی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی ٹانگوں پر چڑھ رہی ہے، اس کے سینے پر آ رہی ہے، اور اس کے کپڑے کے ہاتھ اس کے گلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک ناقابل یقین دباؤ شروع ہوا۔ اس مخلوق نے اس کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا، اس کی سانس روک دی۔ وہ دہشت اور دم گھٹنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، اسے یقین تھا کہ وہ مرنے والا ہے۔ اگلے دن وہ اس خوفناک تجربے سے ابھی سنبھالا بھی نہیں تھا کہ لپور پر دوبارہ حملہ ہوا۔ اس بار یہ بہت تیز اور وحشیانہ تھا۔ جب یہ سب ختم ہوا تو اس کے سینے پر پنجوں جیسے 7 الگ الگ نشان تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر یہ نشان کچھ ہی دنوں میں غائب ہو گئے، جس سے یہ واضح تھا کہ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا۔ اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ ڈرے ہوئے اور مدد کے لیے بے چین انہوں نے چرچ سے رابطہ کیا، جس نے انہیں 2 ایسے لوگوں کے پاس بھیجا جو ایسے معاملات کے ماہر تھے، غیر معمولی چیزوں کے تفتیش کار ایڈ اور لورین وارن، اور ان کی تشخیص اس سے کہیں زیادہ ہولناک تھی جس کا وہ تصور بھی کر سکتے تھے۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ تھا، وارنرز نے وضاحت کی کہ یہ کبھی بھی کسی آسیب زدہ گڑیا کا معاملہ نہیں تھا۔ روحیں چیزوں پر قبضہ نہیں کرتیں، وہ لوگوں پر قبضہ کرتی ہیں۔ گڑیا تو صرف ایک آلہ تھی، ایک غیر انسانی شیطانی مخلوق کے لیے ایک ذریعہ، تاکہ وہ اپنے اصل ہدف کے قریب جا سکے، یعنی ایک انسانی روح۔ اس مخلوق کا حتمی مقصد قبضہ کرنا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی بچی کی کہانی سنا کر ہمدردی حاصل کی، رہنے کی اجازت لی اور پھر دہشت پھیلائی۔
یہ سب کچھ ڈونا کو کمزور کرنے اور اس کی روح پر قبضہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ تھا۔ چلیں اب اس آزمائش کے آخری باب کی طرف بڑھتے ہیں، گڑیا کو ہٹانا اور اس سے جڑی برائی کو قابو کرنے کی کوشش۔ لیکن جیسا کہ وارنز کو جلد ہی پتہ چلا، اس مخلوق سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں تھا۔ وارنز کے گھر تک کا سفر خود ایک امتحان تھا۔ ان کی گاڑی کا انجن بار بار بند ہو جاتا، بریک فیل ہو جاتے اور انہیں بار بار سڑک سے ہٹایا جاتا۔ ایڈ وارن کو گڑیا پر مقدس پانی چھڑکنا پڑا، جس سے یہ گڑبڑ عارضی طور پر رکی اور وہ محفوظ طریقے سے پہنچ سکے۔ یہاں تک کہ وارنز کے گھر میں، جسے محفوظ سمجھا جاتا ہے، یہ سب کچھ جاری رہا۔ گڑیا اڑتی بھی نظر آتی اور وہ روح گھر میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس نے ان کی جوان بیٹی جوڈی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس سے یہ صاف ہو گیا کہ یہ کسی بھی انسان کے قریب جانے سے نہیں ہچکچائے گی۔ یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ گڑیا کو روکنا ہی پڑے گا۔ ایڈ وارن نے ایک خاص طور پر بنایا ہوا تالے والا کیس بنوایا، جس پر مقدس دعائیں لکھی ہوئی تھیں تاکہ اس مخلوق کو ہمیشہ کے لیے قید کیا جا سکے۔ آج تک اینیبل گڑیا وارنز کے عجائب گھر میں اسی شیشے کے کیس میں بند ہے، لیکن یہ ہمیں ایک پریشان کن سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا اس طرح کی برائی کو واقعی قید کیا جا سکتا ہے، یا کیا یہ صرف اپنے اگلے موقع کا انتظار کر رہی ہے، شیشے اور تالے کے پیچھے باہر نکلنے کے انتظار میں؟ یہی وہ سوال ہے جو اس کہانی کو اتنا خوفناک بناتا ہے۔